نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الوافی بما فی الصحیحین صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب 10 مقاصد میں تقسیم ہے۔ 9واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا موضوع ہے التاریخ والسیرہ والمناقب، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق تاریخ سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہے اور دیگر کئی شخصیات کے مناقب و فضائل سے ہے۔ اس مقصد میں کئی کتب ہیں، ان میں سے دوسری کتاب ہم پڑھ رہے ہیں السیرۃ النبویہ، اور پھر اس کتاب کے نیچے کئی ایک فصلیں ہیں۔ ان فصلوں میں سے 9ویں فصل ہے غزوۃ خیبر وما بعدہا، کہ غزوہ خیبر اور وہ امور جو اس غزوہ کے بعد میں پیش آئے، اور اس میں کئی ایک ابواب ہیں۔ ان ابواب میں سے 7واں باب ہم پڑھ رہے ہیں، باب کیف کان عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی، ان کا معاش کیسا تھا۔ اور اس میں حدیث نمبر 1699 1699 ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد 1700 1700 نمبر حدیث یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج آغاز کریں گے 1701 سے 1701 سے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ سے پہلے جو حمزہ استفہام ہے وہ واو قسم کے معنی میں ہے۔ اب ہم کیا پڑھتے ہیں اللہ، کیونکہ ایک حمزہ استفہام کا اور ایک الف جو پہلے سے موجود ہے، تو اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ان کنت لاعتمد بکبدی علی الارض من الجوع، کہ بے شک میں اپنے جگر کو زمین پہ رکھتا من الجوع، بھوک کی وجہ سے، یعنی کہ بے شک میں اپنے پیٹ کو زمین کے ساتھ لگا دیا کرتا تھا جب شدید بھوک کو محسوس کرتا، تاکہ بھوک کے محسوس کرنے میں کچھ کمی آ جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کتنے سخت ایام گزارے ہیں، اور یہ سب کچھ کس لیے؟ دین کے لیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کے لیے۔ وَإِن كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ، اور بے شک میں پتھر باندھا کرتا تھا اپنے پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے۔ جب پیٹ خالی ہو تو انسان بھوک کو بہت زیادہ محسوس کرتا ہے،
لیکن اگر خالی پیٹ کے اوپر پتھر باندھ دیا جائے تو پھر خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے جو انسان بھوک کو محسوس کرتا ہے اس احساس میں کمی آ جاتی ہے، تو اس لیے پتھر باندھے جاتے تھے۔ وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَىٰ طَرِيقِهِمْ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، ایک دن میں بیٹھ گیا ان کے راستے پہ، وہ راستہ جس سے وہ نکلا کرتے تھے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ وہ راستہ جس سے وہ نکلا کرتے تھے؟ کہاں سے نکلا کرتے تھے؟ یعنی کہ وہ راستہ جس سے نکل کر وہ گھر سے مسجد میں آتے تھے، اس راستے میں بیٹھ گیا۔ فمر ابو بکر، تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے۔ فسألتہ عن آیت من کتاب اللہ، میں نے ان سے اللہ کی کتاب میں سے ایک آیت کے بارے میں سوال کیا۔ ما سألتہ الا لیشبعنی، میں نے ان سے یہ سوال نہیں کیا، میں نے ان سے یہ سوال نہیں کیا مگر اس لیے تاکہ وہ مجھے کھانا کھلائیں، تاکہ وہ میرا پیٹ بھر دیں۔ فمر، وہ گزر گئے، ولم یفعل، اور انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اور دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کون سی آیت تھی جس کا یہ مطلب پوچھتے تھے ان سے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دہر میں نیک لوگوں کا تعارف پیش کرتے ہوئے، نیک لوگوں کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے، نیک لوگوں کے عظیم خصال میں سے خصلت یہ ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھانے کی خود بھی چاہت ہوتی ہے، خود بھی خواہش ہوتی ہے، اس کے باوجود خود کھانا نہیں کھاتے، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں۔ تو اس آیت کا مطلب جناب ابو ہریرہ پوچھ رہے ہیں ان صحابہ کرام سے جو ان کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ثم مر بی عمر، پھر میرے پاس سے گزرے کون؟ عمر گزرے۔ فسألتہ عن آیت من کتاب اللہ، تو میں نے ان سے اللہ کی کتاب میں سے ایک آیت کے بارے میں سوال کیا۔ ما سألتہ الا لیشبعنی، میں نے ان سے سوال نہیں کیا مگر اس لیے تاکہ وہ مجھے کھانا کھلائیں، میرا پیٹ کھانے سے بھر دیں۔ فمر، وہ بھی گزر گئے، ولم یفعل، اور انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اب تک جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اس سے ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ ابو ہریرہ کا یہ عقیدہ تھا کہ صحابہ کرام عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ ابو ہریرہ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ ابو بکر صدیق عالم الغیب ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ میں راستے میں کیوں بیٹھا ہوا ہوں، عمر جانتے ہیں میں راستے میں کیوں بیٹھا ہوا ہوں، ان کو یہ سوال پوچھنے کی حاجت ہی نہیں تھی۔ سوال اسی لیے پوچھا کہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک میں سوال نہیں کروں گا، آیت ان کے سامنے پیش کر کے اشارہ کوئی نہیں کروں گا تو ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں بھوکا ہوں، ان کو پتہ نہیں چلے گا میں کیوں بیٹھا ہوا ہوں۔ اور جناب ابو بکر جناب عمر سے سوال ہوا اور وہ جناب ابو ہریرہ کی یعنی کہ ان کے اشارے کو سمجھ نہیں سکے، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ واقعی وہ عالم الغیب نہیں تھے۔ آج کل کئی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب ایسے تھے جو ان کے پاس سے گزر جاتا اس کے دل کے حالات کو جان لیا کرتے تھے، اور پھر یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کئی بزرگ قبروں میں ہونے کے باوجود جو ان کی قبر پہ آئے تو اس کے دل کے حالات کو جان لیتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کے ہاں نہ آپ کو یہ عقیدہ ملے گا اور نہ ایسی کوئی چیز ملے گی۔ کہتے ہیں ثم مر بی ابو القاسم، پھر میرے پاس سے گزرے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابو القاسم آپ کی کیا ہے؟ کنیت ہے۔ فتبسم حین رآنی، تو آپ مسکرائے جب آپ نے مجھے دیکھا۔ ایک تو آپ کا اخلاق دیکھیے، آپ کیا ہے؟ تبسم فرمایا ہے، مسکرائے۔ وعرف ما فی نفسی وما فی وجہی، اور آپ نے پہچان لیا اس چیز کو جو میرے دل میں تھی۔ اب کیا نبی علیہ السلام عالم الغیب تھے؟ تو کیسے پہچان لیا؟ آثار سے،
یعنی کہ بیٹھنا بتا رہا ہے اور چہرہ بتا رہا ہے. دیکھیں عرف ما فی نفسی و ما فی وجہی، آپ نے پہچان لیا جو میرے دل میں ہے اور پہچان لیا جو میرے چہرے میں ہے. ثم قال، پھر آپ نے کہا یا ابا ہر، اے ابو ہریرہ. ابو ہریرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہریرہ اصل میں کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی سی بلی. ہررا کہتے ہیں بلی کو، ہریرہ چھوٹی سی بلی. اے چھوٹی سی بلی والے، ابو ہریرہ کا مطلب ہے چھوٹی سی بلی والے. لیکن آج اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ نہیں کہا، کیا کہا؟ ابا ہر. تو ہر کس کو کہتے ہیں؟ بلے کو. تو ابا ہر اے بلے والے. تو بات ایک ہی ہے کہ ابو ہریرہ وہ ہیں کہ جو بلیوں سے بلوں سے کیا کرتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں. تو کہا یا ابا ہر، قلت، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک حیات تھے صحابہ کرام آپ کے بلانے پہ یہ کہا کرتے تھے لبیک یا رسول اللہ. لیکن آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، فوت ہو جانے کے بعد یہ کہنا کہ لبیک یا رسول اللہ یہ محل نظر ہے، قابل غور ہیں یہ الفاظ. اگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں اور آپ بلا رہے ہیں اور میں لبیک کہہ کے اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں اور آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ میں حاضری پیش کر رہا ہوں، تو پھر یہ الفاظ کہنا غلط ہوگا. اور اگر مقصد یہ ہے کہ کافروں کو پتہ چلے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کا دفاع کرنے کے لیے حاضر ہیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جن دنوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے کئی ممالک میں بنائے گئے، تو ان دنوں میں سعودی عرب میں بھی کئی نوجوان اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھتے تھے لبیک یا رسول اللہ. حالانکہ سعودی نوجوانوں کا عقیدہ بالکل واضح ہے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہیں، آپ حاضر ناظر نہیں ہیں، آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں. لیکن یہ لکھنے کا مقصد غیر مسلم لوگوں کو پیغام دینا تھا کہ ہم آپ کے دفاع کے لیے حاضر ہیں. تو آپ نے کہا ابو ہریرہ، تو ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. قال، آپ نے کہا الحق. الحق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مل جاؤ. کیا مطلب؟ مجھے ملو، میرے ساتھ ساتھ چلتے آؤ، یعنی کہ میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، یہ مراد ہے. ومضى، اور آپ چل پڑے. فاتبعته، اور میں نے آپ کی پیروی کی، آپ کے نقش قدم پہ چلا. فدخل، تو آپ داخل ہوئے. کہاں داخل ہوئے ہوں گے؟ اپنے گھر میں. فاستأذن، تو آپ نے اجازت مانگی. فأذن لی، تو آپ نے پھر مجھے اجازت دی. فدخل، تو آپ داخل ہوئے. یہ داخل ہوئے کہ لفظ 2 مرتبہ آ گیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے داخلہ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے داخل ہونے کا ارادہ کیا، آپ نے گھر میں داخل ہونا چاہا. فاستأذن، تو آپ نے اجازت طلب کی. فأذن لی، پھر آپ نے مجھے اجازت دی اندر آنے کی. فدخل، تو اب آپ داخل ہوئے باقاعدہ طور پہ گھر میں. فوجد لبنا فی قدح، تو آپ نے دودھ پایا ایک پیالے میں. ان کے گھر میں آپ کو دودھ ملا جو کس میں رکھا ہوا تھا؟ ایک پیالے میں. فقالت، آپ نے کہا من این ھذا اللبن، یہ دودھ کہاں سے ہے، کدھر سے آیا؟ اب یہاں پہ دیکھیے نبی علیہ السلام کو معلوم نہیں کہ دودھ کہاں سے آیا، آپ کو پوچھنا پڑا ہے. تو عالم الغیب نہیں ہے. قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ گھر والوں نے. اور یہ لفظ یہاں پہ کون سا آیا؟ مذکر کا. اسے پتہ چلا کہ اہل و یال پہ، گھر کی عورتوں پہ بھی کبھی کبھی مذکر کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ جو آیت ہے کون سی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس آیت میں آل بیت سے مراد سب سے پہلے آپ کی بیویاں ہیں، کیونکہ اس آیت سے پہلے بھی مخاطب آپ کی بیویاں ہیں اور اس کے بعد بھی مخاطب آپ کی بیویاں ہیں. درمیان میں یہ الفاظ آئے ہیں اور ان الفاظ میں
جو انداز استعمال ہوا ہے وہ مذکر والا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کسی مذکر سے مخاطب ہے، اور اس سے پہلے جو الفاظ استعمال ہوئے مؤنث والے ہیں، عورتوں والے ہیں، اس کے بعد بھی عورتوں والے ہیں، اور مخاطب کون ہے؟ آپ کی بیویاں۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں، جبکہ صحیح بات یہ کہ سیاق و سباق چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ اس لفظ میں سب سے پہلے داخل آپ کی بیویاں ہیں، پھر کوئی اور ہے۔ قالو، تو گھر والوں نے کہا اہداہ لک فلان اور فلانا، یہ دودھ آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے فلاں مرد نے، یا کہا گیا کہ فلاں عورت نے؟ گھر والوں نے کہا تھا فلاں مرد نے بھیجا ہے، یا گھر والوں نے کہا تھا فلاں عورت نے بھیجا؟ راوی کو شک ہو گیا۔ قال، آپ نے کہا باہر اے ابو ہریرہ، قلت، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول۔ قال الحق الى اہل الصفہ فادعهم لی، اہل صفہ کی جانب جاؤ تو ان کو بلا کر لاؤ، لی میرے لیے، ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جناب ابو ہریرہ خود بھوک میں مبتلا ہے اور دل چاہتا ہے کہ یہ دودھ فوری طور پہ انہیں مل جائے، لیکن نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل صفہ کو لے کر آؤ۔ آگے چل کے ابو ہریرہ بتائیں گے کہ مجھے یہ الفاظ کچھ زیادہ اچھے نہیں لگے، تو آپ نے کہا الحق الی اہل صفہ، اہل صفہ کے پاس جاؤ، فادعوہم، انہیں بلاؤ، لی میرے لیے۔ قال، ابو ہریرہ کہتے ہیں وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ، اہل صفہ کا تعارف کیا ہے؟ کہتے ہیں اہل صفہ جو تھے، صفہ میں رہنے والے صحابہ کرام، یہ اسلام کے مہمان تھے، مسلمانوں کے مہمان تھے۔ لا يأوون على أهل ولا مال ولا أحد، ان کے وہ ٹھکانہ نہیں پاتے تھے اہل و یال کے ہاں، اور نہ ہی مال کے پاس، اور نہ ہی کسی کے پاس، یعنی کہ ان کے نہ اہل و یال تھے، نہ ان کے پاس مال تھا، اور نہ ہی ان کا کوئی اور رشتہ دار تھا جو ان کو پناہ دے سکے، ایسا کچھ نہیں تھا، یعنی کہ بظاہر بے یارو مددگار تھے۔ تو یہ ہیں وہ صحابہ کرام جو مسجد نبوی کے آخری حصے میں رہتے تھے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صفہ، یعنی کہ سایہ دار جگہ، اور یہ ایک وقت میں 70 کے قریب بھی رہے ہیں، جیسا کہ جناب ابو ہریرہ دوسری حدیث میں وضاحت کرتے ہیں۔ اذا اتته صدقۃ بعث بها الیہم ولم یتناول منها شیئا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صدقہ آتا، صدقے کا مال آتا، تو آپ اسے ان کی طرف بھیج دیتے۔ کن کی طرف؟ اہل صفہ کی طرف۔ ولم یتناول منها شیئا، اور اس میں سے کچھ بھی تناول نہ فرماتے، کچھ بھی نہ لیتے۔ وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ، اور جب آپ کے پاس کوئی ہدیہ آتا، تحفہ آتا، گفٹ آتا، تو ارسل الیہم، تو آپ ان کی طرف بھیجتے، ان کی طرف پیغام بھیجتے، ان کے ارسل الیہم، ان کی طرف پیغام بھیجتے۔ واصاب منها، اور اس میں سے خود لیتے، واشرکم فیہا، اور انہیں بھی اس میں شریک کرتے۔ کن کو؟ اہل صفہ کو۔ یہاں سے اندازہ لگائیے آپ کی سخاوت کا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھئی میرے پاس جو صدقے کا مال آتا ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں، اور صدقے کا مال میں نے نہیں لینا ہوتا، تو ہدیے کا جو مال آئے گا وہ میرے پاس آئے گا، کیونکہ میری اپنی ضرورتیں ہیں، میری بیویاں بھی ہیں۔ ہدیہ تو آپ کے لیے آتا تھا نا، لیکن آپ صدقے کا مال سارے کا سارا بھیج دیتے اصحاب صفہ کی طرف، اور ہدیے کے مال میں بھی ان کو شریک کرتے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ نے کتنا خیال رکھا ہے دین کے ان طالب علموں کا، دین کے لیے وقف ہونے والے ان عظیم صحابہ اکرام کا۔ تو ابو ہریرہ یہ تعارف پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں فَسَاءَنِي ذَلِكَ، تو مجھے یہ بات بری لگی۔ کون سی بات؟ کہ اللہ کے رسول فرما رہے جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ۔ کہتے یہ بات مجھے آپ کی اچھی نہیں لگی۔ فَقُلْتُ، تو میں نے کہا، زبان سے نہیں بلکہ دل میں، میں نے کہا وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ، اس دودھ کی کیا مقدار ہے اہل صفہ کے مقابلے میں؟ اہل صفہ آئیں گے تو اس دودھ کا کیا بنے گا؟ ایک پیالہ ہے،
कुन्तु अहक्क अना अन उसीब मिन हादल लबनी शरबतन अतक़व्वा बिहा। दिल में ये भी कह रहे हैं कि मैं इस दूध का ज्यादा हकदार था, मैं ज्यादा हकदार था इस बात का कि मैं इस दूध को हासिल करूं, मैं इस दूध में से हासिल करूं शरबतन, इस कदर मिकदार कि अतक़व्वा बिहा, कि उसके साथ मैं क्या हो सकूं, कुव्वत पा सकूं। मैं ज्यादा हकदार था इस बात का कि मैं उस दूध में से इतनी मिकदार हासिल कर सकूं कि अतक़व्वा बिहा, कि उसके साथ मैं कुव्वत हासिल कर सकूं, कुव्वत पा सकूं, अपनी कमजोरी का इजाला कर सकूं। दूसरी बात में आता है कि वो दूध मैं दिन को भी पी लूं, रात को भी पी लूं। फ़इदा जाऊ अमरनी, जब वो आएंगे तो आप मुझे हुक्म देंगे, क्या इनको पिलाओ। इनके दिल में ये भी सोच रहे हैं कि प्यास मुझे लगी है, भूख मुझे लगी है, और अल्लाह के रसूल उनको बुला रहे हैं, और उनको बुलाने के बाद ये नहीं कहेंगे कि खुद पी लो, क्या कहेंगे कि उनको पिलाओ। फ़इदा जाऊ, जब वो आएंगे, अमरनी, आप मुझे हुक्म देंगे, फ़कुन्तु अना उतीहिम, तो मैं उनको दिया करता था। वमा आसा अन यबलुगनी मिन हादल लबन, और मुझे उम्मीद नहीं है कि इस दूध में से कुछ हिस्सा मुझ तक पहुंचेगा, ये तो खत्म हो जाएगा। वलम यकुन मिन ताअतिल्लाहि व ताअति रसूलिही बुद्दुन, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात माने बगैर कोई चारा भी नहीं था, बात तो मानना ही मानना थी। फ़अतैतुहुम, तो मैं उनके पास आया, किनके पास, फ़दअउतुहुम, मैंने उनको दावत दी, फ़अक़बलू, तो वो मुतवज्जे हुए आपकी तरफ आए। फ़स्तअज़नू, तो उन्होंने भी इजाज़त मांगी। फ़अज़िन लहुम, तो आपने उनको इजाज़त दी। देख लें कि अहादीस में ये तालीमात आपको बार बार मिलेंगी, क्या इजाज़त मांगना और इजाज़त मिले तो दाखिल होना। जिस कदर इस्लाम ने इसका एहतमाम किया है, उसी कदर मुसलमान इस मामले में लाउबालीपन का मुजाहरा करते हैं, गफलत का मुजाहरा करते हैं, और उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। वअख़ज़ू मजालिसहुम मिनल बैती, और उन्होंने घर में अपने अपने बैठने की जगह ले ली, बैठ गए, उन्हें इख्तियार कर लिया। क़ाला, आपने कहा, या अबा हिर, ए अबू हुरैरा, क़ुल्तु, मैंने कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ अल्लाह के रसूल। क़ाल खुद फ़आतिहिम, आपने कहा, लो और इनको दो। क्या लो, दूध। ये दूध का प्याला पकड़ो और इनको दो। अबू हुरैरा कहते हैं, फ़अख़ज़्तुल क़दहा, मैंने प्याला पकड़ लिया। फ़जअल्तु उअतीही अर्रजुल, तो मैं वो देता किसी आदमी को। फ़यशरब, तो वो पीता। हत्ता यरवा, यहाँ तक के सैर हो जाता। सुम्मा यरुद्दु अलैयल क़दहा, फिर वो प्याला मुझे वापस कर देता। फ़उतीहि रजुला, तो मैं वो किसी और आदमी को देता। फ़यशरब, तो वो पीता। हत्ता यरवा, यहाँ तक कि वो भी सैर हो जाता, सैराब हो जाता। सुम्मा यरुद्दु अलैयल क़दहा, फिर वो भी मुझे प्याला वापस कर देता। फ़यशरब, तो पीता कौन, जो उसके बाद वाला होता, तो वो पीता। हत्ता यरवा, यहाँ तक कि वो भी शराब हो जाता। सुम्मा यरुद्दु अलैयल क़दा, फिर वो मुझे प्याला वापस कर देता। हत्ता इंतहैतु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंच गया, सबको पिलाने के बाद। वक़द रवियल कौम कुल्लुहुम, जबकि सब के सब लोग क्या हो चुके थे, सैर हो चुके थे, शराब हो चुके थे, फुल हो चुके थे। फ़अख़ज़ल क़दहा, तो आपने प्याला पकड़ा। फ़वज़अहु अला यदिही, और उसे अपने बाबरकत हाथों पे रखा। फ़नज़रा इलैया, मेरी तरफ देखा। फ़तबस्सम, तो आप मुस्कुराने लगे, आप मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराए हैं, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन कई उलमाए किराम ने लिखा है कि शायद आप मुस्कुराए हैं और पैगाम देना चाहते हैं कि अबू हुरैरा, तुम डर रहे थे कि कुछ नहीं बचेगा, ये तो सब का सब दूध वैसे ही मौजूद है।
فقال، تو آپ نے کہا باہر اے ابو ہریرہ. قلت، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول. قال بقیت انا وانت، میں اور تم رہ گئے ہو. میں رہ گیا ہوں، تم رہ گئے ہو، ان کے سب نے پی لیا، اب میری اور تمہاری باری ہے. قلت، میں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے اللہ کے رسول. قال اقعد، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، فشرب، اور پی لو. فقعدت فشربت، تو میں بیٹھ گیا اور میں نے پیا. اسے پتہ چلا کہ کھڑے ہو کر نہیں بلکہ بیٹھ کر پینا چاہیے. لیکن اس کے باوجود یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کھڑے ہو کر پینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ بیٹھ کر پئیں. تو کہتے میں بیٹھ کر میں نے پیا. فقال اشرب، آپ نے کہا پیو، یعنی کہ مزید پیو. فشربت، تو میں نے پیا. فما زال یقول اشرب، آپ مسلسل کہتے رہے پیو. حتی قلت، یہاں تک کہ میں نے کہا لا، نہیں، والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے. ما اجد له مسلکا، میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں پاتا، اب میرے جسم میں کوئی جگہ نہیں رہی. قال، آپ نے کہا فارینی، مجھے دکھاؤ، پیالہ مجھے دو. فاعطیتہ القدح، تو میں نے پیالہ آپ کو دے دیا. فحمد اللہ، تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. وسما، اور بسم اللہ پڑھی، اللہ کا نام لیا. وشرب الفضل، اور جو باقی ماندہ دودھ رہ گیا تھا وہ آپ نے پی لیا. اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی. دنیاوی لحاظ سے وہ کتنے کمزور تھے، اور اس سے بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کا کتنا خیال رکھتے تھے. اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ جناب ابو ہریرہ کس قدر شوق رکھتے تھے علم حدیث کا، اس لیے بھوکیں برداشت کرتے تھے. ورنہ وہ چاہتے تو محنت مزدوری کے لیے نکل جاتے، لیکن ان کی شدید خواہش یہ تھی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہوں، بھوک برداشت کر لوں، لیکن کوئی بھی پیریڈ چھوٹے نہ پائے. کوئی بھی پیریڈ ہو میں موجود رہوں. جب بھی اللہ کے رسول کوئی وحی بیان کرے، کوئی حدیث بیان کرے، مجھے خود یہ سننی چاہیے. آئے بہت بعد میں ہیں، لیکن ایک دنیا سے آگے نکل گئے ہیں، اسی اپنی حرص کی وجہ سے، اپنی انہی قربانیوں کی وجہ سے. اور علم قربانیاں مانگتا ہے. دیکھیں ابھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ قربانی ہے. جو لوگ میں درس سن رہے ہیں، 1.5 گھنٹہ نکال کے بیٹھتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ علم قربانیاں مانگتا ہے، اور جناب ابو ہریرہ نے قربانیاں پیش کی ہیں، اور اللہ نے ان کو کامیابیاں بھی دی ہیں. صحابہ کرام میں سے جتنی حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں، کوئی صحابی اتنی حدیثیں بیان نہیں کر سکا. ہاں، اس کے بعد آخر میں کیا ہے کہ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے. حمد و ثنا کس بات پہ بیان کی ہے؟ اس برکت پہ جو اللہ نے ڈالی ہے دودھ میں، اور اس معجزے پہ جو اللہ نے دکھایا ہے کہ ایک پیالہ دودھ ہے اور اتنے لوگوں نے پیا ہے، اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. ہر ایک نے جتنا چاہا ہے اتنا پیا ہے. تو یہ تھی حدیث ابو ہریرہ، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی. اب اس کے بعد منتقل ہوتے ہیں اس حدیث کی طرف جو اس کے بعد ہے. حدیث نمبر کیا ہے؟ 1702، 1702 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم. عن المقداد بن الاسود، روایت ہے کن سے؟ مقداد بن اسود سے. مقداد بن اسود کا معنی کیا ہوا؟ مقداد جو کس کے بیٹے ہیں، جبکہ حقیقت میں اسود کے بیٹے نہیں ہیں. اسود وہ شخص ہے جس نے ان کو منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا، جبکہ ان کے والد کا نام کیا؟ عمر بن ثعلبہ. مقداد کے والد کا نام کیا؟ عمر بن ثعلبہ. اور ان کو جو پالنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ اسود بن عبد یغوث.
تو ان کے نام کی مناسبت سے ان کو کہا جاتا ہے مقداد بن اسود. لیکن سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا اسلام نے اس سے منع نہیں کیا؟ تو یہ جو کچھ ہوا ہے یہ منع کرنے سے پہلے کی بات ہے. اور جب اللہ نے یہ حکم نازل کر دیا کہ ادعوہم لآبائہم، کہ انہیں منسوب کرو ان کے آباء و اجداد کی طرف، وہ اقسط عند اللہ، یعنی کہ جن کو تم منہ بولا بیٹا قرار دیتے ہو تمہارے وہ بیٹے نہیں ہیں، وہ اپنے والدین کے بیٹے ہیں، ان کی نسبت ان کے والدین کی طرف کرو. جب یہ حکم نازل ہو گیا تو اس کے بعد صحابہ کرام ان کو مقداد بن عمر ہی کہتے تھے، لیکن بہرحال ان کی جو شہرت رہی ہے لوگوں میں وہ پرانے نام پہ رہی ہے، مقداد بن اسود. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی کے لیے آج یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کے بیٹے کو اپنی طرف منسوب کرے. بہت سے احباب ایسے ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو وہ اپنا کوئی بھتیجا، کوئی بھانجا، کوئی رشتہ دار لے لیتے ہیں، کوئی بھی بچہ کہیں سے حاصل کر لیتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں. پرورش کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن وہ اس بچے کی نسبت اپنی طرف ایسے کرتے ہیں گویا کہ ان کا حقیقی بیٹا ہو، تو یہ درست نہیں ہے. مقداد بن اسود، آپ نے ان کو اتنی اہمیت دی کہ آپ نے اپنے چچا کی بیٹی زبا بنت زبیر کا نکاح ان سے کیا تھا. مقداد بن اسود سے روایت ہے، وہ کہتے اقبلت انا وصاحبان لی، میں آیا اور میرے دو ساتھی آئے. کہاں آئے؟ صحابہ کرام کے پاس آئے. ان کے پاس آئے صحابہ کرام کے پاس. تو کہتے ہیں میں اور میرے ساتھی دو ساتھی آئے، کل کتنے ہو گیا؟ تین. وقد ذهبت اسماعنا وابصارنا من الجهد، بھوک اور مشقت کی وجہ سے ہمارے کان اور ہماری نگاہیں جا چکی تھیں. کیا مطلب؟ شدید کمزور ہو چکی تھیں، نگاہ بھی اور قوت سماعت بھی. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ اتنی بھوکیں برداشت کی ہیں اور اتنی مشقتیں برداشت کی ہیں کہ نگاہ کمزور ہو چکی ہے، قوت سماعت کمزور ہو چکی ہے. ایسے اس قدر کمزور ہو چکی ہیں دونوں چیزیں کہ گویا کہ بالکل ختم ہونے والی ہوں. فجعلنا نعرض انفسنا على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اپنے آپ کو پیش کرنے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے سامنے. کیا مطلب؟ کھانا کھلانے کے لیے، یعنی ان کے سامنے پیش کر لیں تاکہ ہمیں کوئی کھانا کھلا دے. اتنی بری حالت ہے ہماری، کوئی تو ہمیں کھانا دے. فلیس احد منہم یقبلنا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ہمیں قبول کرتا. کیوں جی؟ خود ان کی حالت، اللہ آپ کا بھلا کرے، خود ان کی حالت ایسی تھی. ان کے پاس کچھ ہو تو کسی کو کھلائیں. فاتین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں مقداد کہ ہم آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. فانطلق بنا الی اہلہ، تو آپ ہمیں لے کر چل پڑے کہاں؟ اپنے گھر کی طرف، اپنے اہل و عیال کی طرف. فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعْنُزٍ، تو اچانک ان کے خلاف توقع وہاں پہ 3 بکریاں موجود تھیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، احتلبوا هذا اللبن بیننا، اس دودھ کو دھو کر ہمارے درمیان تقسیم کر لو. دودھ کو دھو لو اور جو دودھ نکلے گا اسے تقسیم کر لو، میرا حصہ بھی رکھو اور تمہارا اپنا اپنا حصہ تم بھی لے لو. یہ مراد ہے. قال، کہتے ہیں کون؟ مقداد. فَكُنَّا نَحْتَلِبْ، تو ہم دودھ دھوتے. فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنسَانٍ مِنَّا نَصِيبَهُ، تو ہم میں سے ہر انسان پی لیتا کیا؟ اپنا حصہ. وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم نَصِيبَهُ، اور نبی علیہ السلام کے لیے ہم ان کا حصہ رکھ دیتے. دودھ دھوتے ایک بکری کا
اس میں جو حصہ اللہ کے رسول کا ہوتا وہ رکھ دیتے اور اپنا اپنا حصہ پی لیتے. پھر دوسری بکری کا دودھ ہوتے, اپنا اپنا حصہ پی لیتے اور اللہ کے رسول کا حصہ رکھ دیتے. ایسے ہی تیسری بکری. قال کہتے ہیں کون مقداد, فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِدُ نَائِمًا. تو نبی علیہ السلام رات کے ٹائم تشریف لاتے تو آپ ایسا سلام کرتے جو کسی سوئے ہوئے کو بیدار نہیں کرتا تھا. وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ, اور جو بیدار کو سنائی دیتا تھا. آپ اس سے اندازہ لگائیں نبی علیہ السلام کس قدر لوگوں کا خیال رکھنے والے تھے. ایک تو یہ ہے کہ یہ بھوکے تھے تو ان کو لے کے آپ آ گئے اپنے گھر میں, اپنی 3 بکریاں ان کے حوالے کر دی ہیں کہ ان کا دودھ دھو لو, اپنا اپنا حصہ لے لو اور میرا حصہ چھوڑ دو, رکھ لو. اس کے بعد آپ یہ رات کو آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں, اتنی اونچی آواز سے نہیں کرتے کہ سوئے ہوئے کی نیند خراب ہو جائے, اور سلام بھی کرتے ہیں. ایسا بھی نہیں کہ سلام نہ کرتے ہوں کہ سوئے ہوئے لوگ سوئے ہوئے ہیں. سلام آپ کرتے ہیں لیکن آہستہ آواز سے جو جاگ رہے ہیں وہ سن لیں اور جواب دیں, اور جو سوئے ہوئے ان کی نیند خراب نہ ہو. کیا اعتدال ہے آپ کے مزاج میں. تو آپ رات کے وقت آتے تو ایسا سلام پیش کرتے کہ جو سوئے ہوئے کو بیدار نہ کرے, اور جو اس شخص کو جو بیدار ہے اسے سنا دے, ان کو اس تک بات پہنچ جائے. قال, راوی کہتے ہیں, اور وہ کون ہے, مقداد بن اسود. ثم یأتی المسجد, پھر آپ مسجد میں آتے, فیصلی, تو نماز پڑھتے. ثم یأتی شرابہ, پھر آپ آتے اپنے مشروب کے پاس. مشروب سے مراد کیا ہے یہاں پہ دودھ جو آپ کے لیے رکھا گیا ہوتا تھا. تو پھر آپ اپنے دودھ کے پاس آتے, فیشرب, اسے آپ پیتے. تو اس حدیث سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام کھانے پینے کے لحاظ سے کتنے تنگ تھے, لیکن پھر بھی خوش تھے. اسلام کی وجہ سے خوش تھے, نبی علیہ السلام کی وجہ سے خوش تھے کہ ہمیں اتنے عظیم نبی ملے ہیں, اسلام کی وجہ سے خوش تھے کہ اتنا عظیم دین ملا ہے. لیکن بھوک کی لحاظ سے ان کی حالت کو اچھی نہیں تھی. اس کے بعد حدیث نمبر 1703 1703 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے امام ہیں؟ مسلم. عن ابی ہریرہ قال, روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, وہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم او لیلہ, کہ نبی علیہ السلام ایک دن یا ایک رات نکلے. شک کس کو ہوا ہے؟ راوی کو شک ہے کہ آپ جب نکلے اپنے گھر سے تو رات کا وقت تھا یا دن کا وقت تھا. لیکن ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے تو وہاں پہ یہ ہے کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ساعۃ لا یخرج فیہا ولا یلقاہ فیہا احد. آپ ایک ایسے وقت میں نکلے جس وقت عام طور پہ آپ نکلا نہیں کرتے تھے, اور جس وقت میں عام طور پہ آپ سے کوئی ملا بھی نہیں کرتا تھا. یعنی کہ ایسے وقت نکلے جب آپ گھر میں آرام کر رہے ہوتے تھے. فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ, اذا کون سا فجائیہ, اچانک خلافت وقت کو آپ ابو بکر و عمر کے پاس تھے, ان کو دیکھ رہے تھے. ان کو دیکھا آپ نے, وقت ایسا تھا جس وقت میں سب لوگ اپنے اپنے گھر میں ہوتے ہیں, تو آپ اس وقت میں گھر سے باہر نکلے ہیں, تو یہ چیز آپ کی توقع کے خلاف تھی کہ ابو بکر عمر بھی اسی وقت گھر سے باہر ہے, جبکہ ٹائم ایسا تھا جس ٹائم ہر ایک کو اپنے گھر میں ہونا چاہیے تھا. فقالت, آپ نے کہا, ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة, تمہیں تمہارے گھر سے اس گھڑی میں کس نے نکالا ہے؟ یہ گھر سے نکلنے کا وقت نہیں ہے, اور لگتا یہ ہے کہ کون سا وقت ہوگا, شاید قیلولے کا وقت ہوگا. یوں محسوس ہوتا ہے کہ کون سا وقت ہوگا, قیلولے کا وقت ہوگا. واللہ اعلم.
تو آپ نے کہا کہ ما اخرجکما من بیوتکما حادثہ، تمہیں اس گھڑی میں کس چیز نے تمہارے گھر سے نکالا ہے؟ قال الجوع، ہمیں کس نے نکالا ہے؟ بھوک نے۔ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، یعنی کہ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر گھر سے باہر نکل آئے ہیں کہ شاید کچھ چیز ملے اور ہم کھائیں، جبکہ آج کے لوگوں کو بھوک لگے تو کہاں جاتے ہیں؟ جلدی سے گھر میں جاتے ہیں۔ آج کل جس کو بھوک لگے تو کہاں جاتا ہے؟ جلدی سے گھر میں، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ گھر میں وافر مقدار میں ہر چیز موجود ہے، کھانا ملے گا، پھل ملے گا، دیگر بھی کئی چیزیں ملیں گی۔ لیکن یہاں پہ چونکہ گھر خالی ہے، اس لیے ابو بکر و عمر بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کے گھر سے باہر آئے ہیں۔ قال، آپ نے کہا، وَأَنَا، اور میں بھی کس وجہ سے گھر سے باہر نکلا ہوں اس وقت؟ بھوک کی وجہ سے۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، مجھے بھی اسی چیز نے نکالا ہے جس چیز نے تمہیں نکالا ہے۔ جس بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر تم گھر سے باہر نکلے ہو، اسی بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں گھر سے باہر نکلا ہوں۔ قوموا، کھڑے ہو جاؤ۔ فقاموا معه، تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کون؟ ابو بکر و عمر۔ فأتى رجل من الانصار، آپ انصاریوں میں سے ایک آدمی کے پاس آئے۔ فإذا هو ليس في بيته، تو اچانک وہ اپنے گھر میں نہیں تھا، یعنی کہ یہ چیز خلاف توقع تھی کہ وہ گھر میں اس ٹائم نہیں ہے۔ یہاں پہ ترمذی شریف میں بھی چونکہ یہ حدیث آئی ہے تو وہاں سے کچھ الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ وہاں پہ یہ ہے کہ آپ ابو الحیثم بن طیحان انصاری کے گھر گئے، اور وہ ایسے صاحب تھے جن کے کھجوروں کے کئی باغ تھے، کھجوروں کے کئی درخت تھے، جن کی کئی بکریاں تھیں، لیکن ان کا کوئی خادم نہیں تھا، ان کا کوئی نوکر نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے اسے گھر میں نہیں پایا۔ کنہوں نے؟ نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے۔ فلما رأته المرأة، جب آپ کو دیکھا عورت نے، کس کی عورت نے؟ اس انصاری کی بیوی نے۔ قالت، اس نے کہا، مرحبا واہلا، میں آپ کو مرحبا کہتی ہوں، ویلکم کرتی ہوں، واہلا، اور یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے گھر میں آئے ہیں، یعنی کہ اچھے طریقے سے اس نے استقبال کیا ہے نبی علیہ السلام کا اور آپ کے دونوں ساتھیوں کا۔ اس سے پتہ چلا کہ عورت سے ضرورت کے موقع پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، اور عورت بھی مردوں سے گفتگو کر سکتی ہے، لیکن بس گفتگو میں سنجیدگی برقرار رہے۔ تو یہاں پہ اس عورت نے آپ کو ویلکم کیا ہے۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، این فلان، فلاں کہاں ہے؟ کون؟ وہ انصاری، ان کی تمہارا خاوند کہاں ہے؟ مراد یہ ہے، اس کے نام لے کے آپ نے کہا۔ قالت، تو وہ کہنے لگی، ذهب يستعذب لنا من الماء، وہ گئے ہیں ہمارے لیے میٹھا پانی حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھ لیں، لمحہ بھی لمحہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کتنی نعمتوں میں ہیں۔ آج لوگوں کے گھر میں بیٹھے ہوئے میٹھا پانی پہنچتا ہے، اور ان کو میٹھا پانی حاصل کرنے کے لیے دور جانا پڑتا تھا۔ تو کہہ رہی ہیں کہ وہ گئے ہیں ہمارے لیے میٹھا پانی حاصل کر رہے ہیں۔ اذ جاء الانصاری، تب کون آ گیا؟ تب وہ انصاری آ گیا۔ فنظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبیہ، تو اس نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو۔ ثم قال، پھر اس نے کہا، الحمدللہ، کہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے رسول ابو بکر عمر جیسے 3 لوگ میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ ما احد اليوم اکرم ضیافا منی، آج کوئی بھی مجھ سے زیادہ عزت والا نہیں ہے مہمانوں کے لحاظ سے۔ جتنے عظیم مہمان میرے گھر میں آئے ہیں، آج دنیا میں کسی کے گھر میں اتنے عظیم مہمان نہیں آئے ہوں گے۔
قال ابو ہریرہ کہتے ہیں فانطلقا، تو وہ انصاری صحابی گئے، فجاءہم، تو ان کے پاس لے کر آئے، بعدق، ایک خوشہ، ایک گچھا، کس کا؟ کھجوروں کا، فیہ بسر، اس میں نیم پختہ کھجوریں تھیں، وتمر، اور خشک کھجوریں تھیں، ورطب، اور تازہ کھجوریں بھی تھیں، کوئی دانے خشک ہو چکے تھے اور کچھ ابھی کچے تھے اور کچھ پک چکے تھے اور تر و تازہ تھے، تینوں طرح کی کھجوریں اس میں موجود تھیں۔ فقالت، اس نے کہا کلوا من ہذہ، اس میں سے آپ لوگ کھائیں، واخذ المدیہ، اور خود اس صحابی نے کیا کیا، انصاری نے چھری پکڑ لی۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایاک والحلوب، دودھ دینے والی اونٹنی سے، دودھ دینے والی بکری سے بچنا، اس کو نہ ذبح کرنا، دھیان سے، جو بکری دودھ دے رہی ہے اسے ہماری خاطر ذبح نہ کرنا۔ فذبح لهم، تو اس انصاری نے ان کے لیے کوئی بکری ذبح کی۔ فاکلوا، تو انہوں نے کھایا، من الشاۃ، کس میں سے؟ بکری کے گوشت میں سے، ومن ذلک العذق، اور اس گچھے میں سے، ان کی کھجوروں میں سے، وشربوا، اور پانی بھی پیا۔ فلما ان شبعوا ورووا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر و عمر، جب وہ سیراب ہو گئے، جب وہ پی چکے اور کیا ہو گئے، سیراب ہو گئے، شبی اور روو کا معنی تقریباً ایک جیسا ہی ہے، جب وہ سیر ہو گئے اور سیراب ہو گئے، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے ابو بکر و عمر سے، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں کیا ہے، میری جان ہے، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یقیناً تم سے قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر و عمر سے۔ اللہ اکبر۔ اخرجکم من بیوتکم الجوع، تمہیں تمہارے گھر سے کس چیز نے نکالا تھا؟ بھوک نے۔ ثم لم ترجعوا حتى اصابکم هذا النعیم، پھر تم واپس نہیں گئے، کہاں؟ اپنے گھروں میں، یہاں تک کہ تم تک یہ نعمتیں پہنچی ہیں۔ یہاں پہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، ابو بکر و عمر کو کتنے دنوں کی بھوک کے بعد، کتنی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد، اور معلوم نہیں کتنے عرصے کے بعد بکرے کا گوشت ملا ہے اور کھجوریں ملی ہیں، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ نے یہ نعمتیں دی تھیں، تم نے اللہ کا کیا شکر ادا کیا؟ اللہ نے نعمتیں دی تھیں، تم لوگ کیا اللہ کی عبادت میں بڑھے یا پیچھے ہٹے؟ اللہ کی نعمتیں ملنے کے بعد تمہاری عبادتوں میں اضافہ ہوا یا گناہوں میں اضافہ ہوا؟ تو یہ سوال اگر ابو بکر و عمر سے ہوگا نعمتوں کے بارے میں کہ کیا حق ادا کیا، تو میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ ان لوگوں کا کیا بنے گا جو روزانہ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں یا کھانے کی طاقت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، گوشت موجود ہے، کسی وجہ سے نہ کھائیں تو ان کی مرضی، لیکن اللہ کی نعمتیں ان کے پاس ہیں، گاڑیاں، کیا ایسی نعمت ان لوگوں کے پاس موجود تھی؟ یہ اے سی کا لگا ہونا، کیا ایسی نعمت ان کے پاس موجود تھی؟ یقیناً موجود نہیں تھی۔ طرح طرح کے کپڑے، عظیم الشان قسم کے کپڑے جو لوگ پہنتے ہیں آج کل، عورتیں پہنتی ہیں، مرد پہنتے ہیں، جوتے، رہائشیں، تو ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا کثرت سے شکر ادا کریں، اور یہ شکر صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے بلکہ عملی بھی، قولی اور عملی، دونوں لحاظ سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ قولی لحاظ سے اللہ کا شکر ادا کیسے ہوگا؟ کہ اس نعمت کی نسبت کس کی طرف کریں؟ یہ مانے کہ یہ نعمتیں دینے والا اللہ ہے، کسی اور نے نعمت نہیں دی۔ لیکن یہاں پہ تو یہ حال ہے کہ ہمارے گھروں میں کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام اللہ دیتا کی بجائے کیا رکھتے ہیں؟ پیراں دیتا، یعنی کہ یہ بچہ کس نے دیا؟ پیروں نے دیا، نبی بخش، کہ یہ نبی کا دیا ہوا ہے، علی بخش یہ علی کا دیا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اور پھر بار بار کہیں الحمدللہ کہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس نے مجھے یہ نعمت دی ہے. میں اس قابل نہیں تھا, نعمت دی ہے اللہ نے, یہ بھی مانتا ہوں اور یہ بھی مانتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھا. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے, اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. اور پھر نعمتیں ملنے کے بعد بھی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزرے اور اپنے بچوں کو بھی اللہ کی اطاعت میں لگایا جائے, تو تب اللہ کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم پہ اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا, نہ شکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب کیا ہے, سخت ہے. اس حدیث میں بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کتنا خیال رکھنے والے ہیں کہ ان کا اپنے ساتھیوں کا, صحابہ کرام کا. ابو بکر عمر کا خیال رکھا ہے اور اس انصاری صحابی کا بھی خیال رکھا ہے. اسے کیا کہا ہے کہ دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا. اچھا, یہاں پہ ایک اور مسئلہ البتہ ہے کہ کیا انصاری صحابی نے اللہ کے رسول کو آنے کی دعوت دی تھی؟ نہیں. تو آپ بغیر دعوت کے چلے گئے؟ بغیر دعوت کے کسی کے پاس جانا ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اصول یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کا ایسا تعلق ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بغیر دعوت کے اس کے گھر میں جاؤں گا تو وہ خوش ہوگا, دلی طور پہ بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے اپنے دوستوں کا, اپنے ان احباب کا جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. تو اگر کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ بے انتہا خوش ہوگا, اسے تو بٹھانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی, اتنا خوش ہوگا, تو ایسے آدمی کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ کسی کے اوپر بوجھ بننا یہ مناسب نہیں ہے. اس کے بعد تو یہ تھا یہ ہمارا باب اپنے اختتام کو پہنچا کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی. اس کے بعد باب نمبر 8 باب غزوۃ ذات الرقاع. یہ وہ غزوہ ہے جس کا نام کیا رکھا گیا, ذات الرقاع. ذات الرقاع کا مطلب کیا, یعنی کہ وہ غزوہ جس غزوے میں صحابہ کرام نے اپنے پاؤں پہ چیچڑے باندھے تھے, کپڑوں کے ٹکڑے باندھے تھے. کیوں؟ کیونکہ پاؤں چلنے کی وجہ سے زخمی ہو رہے تھے, تو پٹیاں باندھی. تو اسی مناسبت سے اس غزوے کو کیا کہا گیا, غزوۃ ذات الرقاع. حدیث نمبر 1704 1704 قاف. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال, روایت ہے جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے, جن کا نام کیا تھا, عبداللہ بن قیس. وہ کہتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات, ہم نکلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فی غزات, ایک غزوے میں. ونحن 6 نفر, اور ہم کتنے لوگ تھے؟ 6 لوگ تھے. بیننا بعیر, ہمارے پاس ایک ہی اونٹ تھا, نعتقبہ, جس پہ ہم باری باری سوار ہوتے تھے. 6 آدمی ایک اونٹ پہ باری باری سوار ہوتے تھے. فنقبت اقدامنا, تو ہمارے پاؤں جو ہیں وہ زخمی ہو گئے. ہمارے پاؤں کیا ہو گئے؟ چلنے کی وجہ سے ہمارے پاؤں زخمی ہو گئے. ونقبت قدمایا, میرے دونوں پاؤں بھی زخمی ہو گئے. کون کہہ رہے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری. وسقطت اظفاری, اور میرے ناخن گر گئے. وَكُنَّا نَلُفُّ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ, اور ہم اپنے پاؤں پہ کپڑوں کے ٹکڑے لپیٹا کرتے تھے. فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ, تو اس غزوے کا نام پھر کیا رکھا گیا؟ غزوۃ ذات الرقاع.
کہ وہ غزوہ جس میں صحابہ کرام نے اپنے پاؤں پہ پٹیاں کی تھیں اور چیتھڑے جو ہیں وہ باندھے تھے. بلکہ خود بتا رہے ابو موسیٰ اشعری کہ اس کو غزوۃ ذات الرقاع کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لما کننا نعصب من الخرق علی ارجلنا، اس کی وجہ سے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کپڑوں کے ٹکڑے بطور پٹی کے باندھا کرتے تھے. وحدث ابو موسیٰ بہذا، ابو موسیٰ نے یہ بات بیان تو کر دی، ثم کرہ ذاک، پھر اس کو ناپسند جانا. کس کو؟ بیان کرنے کا. اس بیان کرنے کو. وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنی ایسی باتیں ذکر کریں جن کی وجہ سے ریاکاری کا خطرہ ہو. اپنے نیک اعمال لوگوں کو بتائیں، وہ اپنے نیک اعمال وہ لوگ چھپانا چاہتے تھے. آج ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نیکی کریں تو اس کے اوپر ہمیں کوئی تمغہ ملے، کوئی اعزاز ملے. ہمیں شکایت رہتی ہے کہ میں نے دین کے لیے اتنا کام کیا لیکن جس ادارے میں رہ کے کیا اس ادارے نے میری قدر نہیں کی، میرے ملک نے میری قدر نہیں کی، میرے ان لوگوں نے جن کو میں نمازیں پڑھاتا رہا انہوں نے میری قدر نہیں کی. حالانکہ ہم نے سب کا ثواب کس سے لینا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہاں پہ معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ اللہ کے نیک بندے تو یہ کہتے ہیں، جن کو کھانا کھلاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، ہمیں تم سے کسی قسم کا بدلہ نہیں چاہیے. ہاں شکریہ ادا کرنا چاہیے ویسے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں تو اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا. لیکن جس نے کھانا کھلایا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس وجہ سے کھانا نہ کھلائے کہ لوگ میرا شکریہ ادا کریں، بلکہ اس لیے کھانا کھلائے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول کر لے. تو ابو موسیٰ نے یہ بات بیان کی، ثم کرہ ذاک، پھر اس کو ناپسند جانا. قال، اور کہنے لگے کہ ما کنت اصنع بان اذکرہ کأنہ کرہ ان یکون شیء من عملہ افشاہ، میں ایسا کچھ نہیں کرتا تھا کہ میں اس کا تذکرہ کروں. گویا کہ انہوں نے ناپسند جانا کہ ان کے اعمال میں سے کچھ بھی ایسی چیز ہو جس کو وہ ظاہر کریں. تو نہیں چاہتے تھے کہ اپنی نیکیاں ظاہر کریں، نہیں چاہتے تھے کہ اپنے کارنامے لوگوں کے سامنے لے کر آئیں. تو اس حدیث ایک تو اس غزوے کا پتہ چل گیا، اور ایک یہ کہ صحابہ کرام کی کیا حالت تھی اس غزوے میں، اور کتنا انہیں شوق تھا جہاد کا کہ سواریاں نہ ہونے کے باوجود، عذر تو معقول ہے جب سواری نہیں ہے، عذر تو معقول ہے کہ سواری نہیں، ہم جہاد پہ نہیں جا سکتے، لیکن پھر بھی ایک اونٹ پہ 6 لوگ سوار ہو کے جا رہے ہیں اور پاؤں زخمی ہو گئے ہیں، کپڑے کی پٹیاں کی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی واپس نہیں آئے، پھر بھی اپنے لشکر کو چھوڑا نہیں ہے کہ ہماری حالت بری ہوگی اب ہم نہیں جا سکتے. اور آخر میں وہی ابو موسیٰ اشعری کا موقف کہ اپنی نیکیاں بتانے سے کیا کریں؟ بچیں، گریز کریں. اس کے بعد باب نمبر 9، باب عمرۃ القضاء. آپ کے اس عمرے کا تذکرہ جس کو کیا کہتے ہیں؟ عمرۃ القضاء. عمرۃ القضاء کیوں کہتے ہیں اس کو؟ صلح حدیبیہ میں عمرہ رہ گیا تھا، اس کی قضا دی ہے آپ نے، اور یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی لگتی ہے. بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ عمرۃ القضاء کا مطلب یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں آپ اور آپ کے 400 صحابہ کرام عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، حدیبیہ میں رکے رہے، اجازت مانگتے رہے، مکہ والوں نے داخل نہیں ہونے دیا، پھر ان کے ساتھ صلح ہوئی، اتفاق ہوا، پتہ یہ ہوا کہ آئندہ سال تم عمرے کے لیے آؤ گے، اس سال تم عمرہ نہیں کر سکتے. تو آئندہ سال سن 7 ہجری تھا، تو سن 7 ہجری میں جو آپ نے عمرہ کیا، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ قضا ہے کس کی؟ سن 6 ہجری والے عمرے کی. اگر ایسا ہوتا تو پھر صحابہ کرام یہ کہتے کہ نبی علیہ السلام نے ٹوٹل عمرے 3 کیے تھے، جبکہ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ آپ نے ٹوٹل عمرے کتنے کیے؟ 4. سن 6 ہجری والا جو حدیبیہ سے واپس آ گئے تھے اس کو عمرہ شمار کیا گیا ہے. اسی لیے
سر کے بال وغیرہ بھی منڈوائے تھے، اور آئندہ سال جو عمرہ کیا سن 7 ہجری میں وہ آپ کا دوسرا عمرہ ہوا، اور تیسرا عمرہ کون سا ہے جو سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور مکہ فتح کرنے کے بعد آپ نکل گئے حنین وغیرہ اور طائف کی طرف جہاد کرنے کے لیے، وہاں سے واپس آئے تو جرانہ مقام سے نیت کر کے احرام باندھ کے آپ نے عمرہ کیا تھا، جرانہ والا عمرہ۔ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ 3۔ چوتھا عمرہ جو حج کے ساتھ کیا کتنے ہو گئے؟ 4۔ تو صحابہ کرام نے آپ کے عمرے 3 شمار نہیں کی، کتنے شمار کیے ہیں؟ 4۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ آئندہ سال جب آپ نے عمرہ کیا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ جن لوگوں کا پچھلے سال عمرہ رہ گیا تھا وہ عمرہ کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا وہ قضا دیں، جنہوں نے چاہا وہ سن 7 ہجری کو آپ کے ساتھ گئے ہیں، تو اس لیے عمرہ تو قضا نہیں، قضا کا پھر معنی کیا ہے یہاں پہ؟ یعنی کہ فیصلے کے نتیجے میں حدیبیہ میں فیصلہ ہوا تھا نا، صلح ہوئی تھی، اس صلح کے نتیجے میں، اس فیصلے کے نتیجے میں جو عمرہ ہوگا اس کو کہتے ہیں عمرۃ القضاء۔ حدیث نمبر 1705 1705 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ۔ علی بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج معتمرا، کہ نبی علیہ السلام نکلے عمرہ کرتے ہوئے، فحال کفار قریش بینہ و بین البیت، تو کفار قریشیوں میں سے جو کافر تھے وہ آپ کے درمیان اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے، انہوں نے آگے جانے نہیں دیا۔ یہ کس سال کی بات ہو رہی ہے؟ سن 6 ہجری کی، حدیبیہ والے عمرے کی بات ہو رہی ہے۔ فنحر ہدیہ، تو آپ نے اپنے قربانی کے، آپ جو جانور لے کر آئے تھے جو آپ نے عمرے کے موقع پہ ذبح کرنے تھے، ان جانوروں کو آپ نے ذبح کیا، کہاں؟ حدیبیہ میں۔ وحلق رأسہ بالحدیبیہ، اور اپنے سر کے بال مونڈے کہاں پہ؟ حدیبیہ پہ۔ وقاضاہم، اور آپ نے ان سے صلح کی، یہ ہے جس سے ہے عمرۃ القضاء۔ وقاضاہم، اور آپ نے ان سے صلح کی اس بات پہ، کس بات پہ؟ وہ شرائط کیا تھیں؟ ان یعتمر العام المقبل، کہ آپ آئندہ سال عمرہ کریں گے سن 7 ہجری میں۔ ولا يحمل سلاحا علیہم الا سیوفا، اور آپ ان کے پاس اسلحہ نہیں اٹھائیں گے مگر تلواریں، باقی اسلحہ ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوں گی۔ ولا یقیم بها الا ما احبوا، اور آپ مکہ میں قیام نہیں کریں گے مگر اتنا جتنا وہ چاہیں گے۔ کون؟ کفار قریش چاہیں گے۔ اور دوسری روایت میں وضاحت آتی ہے کہ وہ کتنے دن تھے؟ 3 دن۔ فاعتمر من العام المقبل، چنانچہ آپ نے آئندہ سال عمرہ کیا۔ فدخلها كما كان صالحهم، تو آپ مکہ میں ویسے داخل ہوئے جیسے آپ نے ان سے صلح کی تھی، یعنی کہ جو شرائط طے ہوئی تھی ان شرائط کے مطابق آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ فلما قام بها 3، جب آپ نے مکہ میں 3 دن تک قیام کر لیا، 3 راتوں تک قیام کر لیا، امروہ ان یخرج، انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ نکل جائیں، مکہ اب چھوڑ دیں۔ فخرج، تو آپ مکہ سے نکل گئے۔ تو یہ ہے جی عمرۃ القضاء۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1706 1706 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری۔
عن عبداللہ بن ابی اوفا، روایت ہے عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. عبداللہ بن ابی اوفا، ان کے بارے میں کوئی اور حدیث آپ لوگوں کے ذہن میں ہے؟ اللہم صلی علی آل ابی اوفا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم، کہ آپ ان کے مال سے زکوٰۃ لیں اور زکوٰۃ لے کر ان کو پاک کریں اور آپ ان پہ صلاۃ پڑھیں. ان صلاتک سکن لہم، آپ کی صلاۃ ان کے لیے باعث سکون ہے، ان کو اس سے ٹھنڈ پڑتی ہے. تو عبداللہ بن ابی اوفا جب لے کر آئے صدقے کا مال تو اللہ کے رسول نے پھر دعا دی تھی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا. عبداللہ بن ابو اوفا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اعتمر رسول اللہ، عمرہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، واعتمرنا معہ، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ عمرہ کیا. فلما دخل مکہ، جب آپ مکہ داخل ہوئے، طاف، آپ نے کیا کیا؟ طواف کیا. وطفنا معہ، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ طواف کیا. یہ کون سا طواف ہے؟ عمرے کا طواف، عمرے کا طواف. وَأَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، اور آپ صفا مروہ پہ آئے. وَأَتَيْنَاهُمَا مَعَهُ، اور ہم بھی ان پہ آئے آپ کے ساتھ. یعنی کہ آپ نے صفا مروہ کے ساتھ چکر لگائے تو ہم نے بھی یہ کام کیا آپ کے ساتھ ساتھ. وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدٌ، اور ہم آپ کو اہل مکہ سے، ہم آپ کو اہل مکہ سے اوٹ میں رکھتے، کسی چیز کی اوٹ میں رکھتے، یا خود آپ کے دائیں بائیں ہوتے، اور ہم آپ کو اہل مکہ سے اوٹ میں رکھتے. ان یرمیہ احد، اس خوف سے کہ کہیں آپ کو کوئی تیر نہ مار دے. فقال له صاحب لی، تو ان سے میرے ایک ساتھی نے کہا، عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی اوفا سے میرے ساتھی نے کہا، اکان داخل الکعبہ تھا، کیا آپ کعبہ میں داخل ہوئے تھے؟ قال لا، تو انہوں نے کہا کہ وہ کعبہ میں داخل نہیں ہوئے تھے. تو کیا اللہ کے رسول کعبہ میں داخل نہیں ہوئے کبھی؟ اس عمرے میں داخل نہیں ہوئے. امرۃ القضاء میں آپ کعبہ شریف میں داخل نہیں ہوئے، ورنہ بعد میں آپ کعبہ شریف میں داخل ہوئے ہیں، آئندہ سالوں میں آپ کعبہ میں داخل ہوئے ہیں. تو صلح حدیبیہ کا تذکرہ بھی آ گیا، اور آئندہ سال جو آپ نے عمرہ کیا ہے اس کا تذکرہ بھی آ گیا. اور یہاں پہ بنیادی مقصد صلح حدیبیہ کا تذکرہ کرنا نہیں ہے، یہاں بنیادی مقصد عمرۃ القضاء کا تذکرہ کرنا ہے، کیونکہ معاملات ذکر ہو رہے ہیں غزوہ خیبر کے، اور وہ جو غزوہ خیبر کے بعد معاملات پیش آئے. اس کے بعد باب نمبر 10، باب غزوۃ مؤتہ، یہاں پہ تذکرہ ہے غزوہ مؤتہ کا. حدیث نمبر 1707 1707 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام بخاری. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر سے، وہ کہتے ہیں امرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ مؤتہ زید بن حارثہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ مؤتہ میں زید بن حارث کو کیا مقرر کیا؟ امیر مقرر کیا، کمانڈر ان چیف مقرر کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا نبی علیہ السلام نے، ان قتل زید فجعفر، اگر زید قتل ہو جائے تو پھر امیر کون ہوگا؟ جعفر ہو گئے. جعفر کون سے؟ جعفر بن ابو طالب، جو بھائی ہیں کن کے؟ جناب علی کے، اور مشہور ہیں کس نام سے ہند و پاک میں؟ جعفر طیار کے نام سے، جعفر طیار کے نام سے. اور جو پہلے ہیں وہ زید بن حارثہ ہیں. یہ کون سے زید بن حارثہ ہیں؟
جن کو آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا، حتیٰ کہ لوگ ان کو کہا کرتے تھے زید بن محمد۔ وہ تو جب اللہ نے کہا کہ ہر کوئی اپنے حقیقی باپ کا بیٹا ہے، کسی کو اس کے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف بطور بیٹا منسوب نہ کرو، تو پھر دوبارہ سے انہیں کیا کہا جانے لگا؟ زید بن حارثہ۔ آپ علیہ السلام کو زید بن حارثہ سے بھی بہت محبت تھی، اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید سے بھی بڑی محبت تھی۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اسامہ بن زید کو ایک لشکر کا امیر مقرر کیا تھا، لیکن لوگوں نے اعتراض کیے تھے، کیونکہ وہ صرف 17 سال کے تھے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیے کہ اتنے بڑے بڑے سینئر صحابہ کرام کی موجودگی میں ان کو امیر مقرر کرنا وغیرہ، اس قسم کے لوگوں نے اشارے کیے، مشورے دیے۔ اللہ کے رسول نے انہیں امارت سے نہیں ہٹایا۔ کن کو؟ اسامہ بن زید کو۔ اور آپ نے کہا تھا کہ اگر آج تم اسامہ بن زید پہ اعتراض کر رہے ہو، تم لوگوں نے زید بن حارثہ کی قیادت پہ بھی اعتراض کیا تھا، اور زید بن حارثہ بھی قیادت کے لائق تھا، اور یہ بھی قیادت کے لائق ہے۔ وہ بھی صلاحیت رکھتا تھا، یہ ان کا بیٹا بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے ان قتل زید، اگر زید قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، فجعفر، تو جعفر بن ابو طالب جو ہیں وہ امیر ہوں گے۔ وَإِن قُتِلَ جعفر، اور اگر قتل ہو جائیں کون؟ جعفر، فعبد اللہ بن رواحہ، پھر امیر کون ہوں گے؟ عبداللہ بن رواحہ۔ قال عبد اللہ، عبداللہ کہتے ہیں، یہ کون سے عبداللہ ہیں؟ عبداللہ کون سے؟ عبداللہ بن عمر جو راوی ہیں وہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کنت فیہم فی تلک الغزوہ، میں اس غزوہ میں ان میں تھا، یعنی کہ میں ان صحابہ کرام میں تھا جو اس غزوہ میں شریک ہوئے ہیں۔ فالتمسنا جعفر بن ابی طالب، تو ہم نے جعفر بن ابو طالب کو تلاش کیا۔ فوجدناہ فی القتلى، تو ہم نے انہیں کن میں پایا؟ مقتولوں میں، شہداء میں۔ ووجدنا ما فی جسدہ بضع وتسعین من طعنۃ ورمیۃ، اور ہم نے پائے جو ان کے جسم پہ زخم تھے، ہم نے پائے جو ان کے جسم پہ نیزے اور تیر کے زخم تھے، وہ کتنے پائے؟ 93 سے زیادہ۔ ہم نے ان کے جسم پہ، ہم نے پایا ان تیروں اور نیزوں کے زخموں کو جو ان کے جسم پہ تھے کہ وہ کتنے تھے؟ 93 سے زیادہ۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جناب جعفر نے ان کس قدر دشمن کا مقابلہ کیا ہے، کتنی بہادری دکھائی ہے، اور دشمن ان کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ہے۔ تو یہ ہے جعفر بن ابو طالب، اور یہ بھی کن میں سے ہیں؟ آل بیت میں سے ہیں۔ اور کل بھی تذکرہ ہوا تھا جعفر کا کہ اس لڑائی میں اب یہ ہو گئے ہیں کیا؟ شہید۔ تو ان کی وائف کا نام کیا ہے؟ اسماء بنت امیس، وہ اب کیا ہو گئی ہیں؟ بیوہ۔ پھر ان سے شادی کس نے کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور پھر جب وہ فوت ہوئے تو پھر شادی کس نے کی ہے؟ جناب علی نے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1708 1708 اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں، خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطبہ دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، فقال، تو آپ نے کہا، اخذ الرایۃ زید فاصیب، جھنڈا پکڑ لیا ہے زید نے، فاصیب، تو وہ کیا ہو گئے ہیں؟ قتل ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ موتہ میں نبی علیہ السلام شریک نہیں ہوئے، آپ مدینہ میں تھے اور یہ غزوہ لڑا گیا ہے، اور آپ مدینہ میں بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ تو کیا اللہ کے رسول عالم الغیب پھر نہیں تھے؟
عالم الغیب اسے کہتے ہیں جو ہر غیبی چیز کو جانتا ہو، جس سے کوئی بھی بات، کوئی بھی علم، کوئی بھی معلومات پوشیدہ اور مخفی نہ ہو، اور وہ ایک اللہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی غیبی باتیں بتائی ہیں، جیسا کہ یہ ابھی بتا رہے ہیں یہاں پہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بتائی ہیں وہ بہت کم ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے نہیں آپ کو بتائیں وہ بہت زیادہ ہیں، بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں۔ اس لیے آپ کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا، البتہ یہ کہا جائے گا کہ آپ کئی غیبی باتیں جانتے تھے، اور آپ نے کئی غیبی باتیں اپنے صحابہ کو بتائی ہیں، انہوں نے تابعین کو، تبع تابعین کو، ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کئی غیبی باتوں کو، مثال کے طور پہ جنت ہم نے دیکھی نہیں ہے، لیکن ہمارا یقین ہے کہ جنت موجود ہے۔ اگر یقین نہیں ہوگا پھر تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ یقین ہے کہ جہنم موجود ہے، یقین ہے کہ فرشتے ہیں، جبریل، میکائیل، ان سب کے وجود پہ ہمارا ایمان ہے۔ گزشتہ انبیاء کرام ہم نے نہیں دیکھا ان کو، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، ان سب پہ ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے۔ تو یہ غیبی باتیں ہمیں بتائی گئیں اور معلوم ہو گئیں، تو کیا اس وجہ سے مجھے یا آپ کو کوئی عالم الغیب کہہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو یہاں پہ آپ خطبہ دے رہے ہو، کہہ رہے ہیں کہ اخذ الرایۃ، جھنڈا پکڑ لیا زید نے، زید بن حارثہ نے، فاصیبہ، تو وہ شہید ہو گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں۔ ثم اخذها جعفر، پھر اسے پکڑ لیا کس نے؟ جعفر نے، فاصیبہ، وہ بھی کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ ثم اخذها عبداللہ بن رواحہ فاصیبہ، پھر اس جھنڈے کو پکڑ لیا عبداللہ بن رواحہ نے، فاصیبہ، تو وہ بھی کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ ثم اخذها خالد بن الولید عن غیر امرأة ففتح علیہ، پھر اس جھنڈے کو پکڑ لیا خالد بن ولید نے بغیر کسی کے امیر بنائے، ففتح علیہ، تو اسے فتح دی گئی ہے، کس کو؟ خالد بن ولید کو۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ ایسی صورتحال میں کوئی بھی سمجھدار آدمی آگے بڑھے اور کیا کرے؟ قیادت کو سنبھال لے، قیادت کو سنبھال لے۔ ضروری نہیں کہ اس موقع پہ پہلے میٹنگ ہو اور پھر طے کیا جائے کہ کس نے امیر بننا ہے۔ کئی لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں حکومت کو ہم نہیں مانتے، کیوں جی؟ وہ خود ہی بادشاہ بن گئے جی۔ تو خالد بن ولید نے جھنڈا پکڑ لیا عن غیر امرأۃ، آپ بتا رہے ہیں، آپ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جھنڈا پکڑ لیا ہے کسی کے امیر بنائے بغیر، ففتح علی، تو انہیں فتح مل گئی۔ وما یسرنی، اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگے گی، مجھے یہ بات خوش نہیں کرے گی۔ او قال، یا آپ نے کہا کہ ان کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ انہم عندنا، کہ بے شک وہ ہمارے پاس ہوں۔ وقال، اور راوی کہتے ہیں کہ وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَتَذْرِفَانِ، یہ بات کہتے ہوئے آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ وہ ہمارے پاس ہوں؟ وہ لوگ جو شہید ہوئے، زید بن حارثہ، جعفر اور عبداللہ بن رواحہ، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ وہ میرے پاس ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو جنت میں جا چکے ہیں، تو میں کیوں چاہوں کہ میرے پاس ہوں؟ مجھے یہی بات اچھی لگ رہی ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس پہنچ چکے، جنت میں پہنچ چکے، شہادت جیسا عظیم مرتبہ پا چکے۔ یا آپ نے کہا، راوی کو شک ہے، یا تو آپ نے کہا کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ وہ ہمارے پاس ہوں، یا آپ نے کہا خود ان کو جتنی ان کو آگے نعمتیں مل رہی ہیں، جتنا ان کا شاندار استقبال ہوا ہے، جتنے عظیم مقاموں مراتب انہوں نے حاصل کر لی ہیں، وہ تو دنیا کی پرواہ بھی نہیں کریں گے، ان کی خواہش قطع نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے پاس ہوں۔ اتنا عظیم اعزاز وہ حاصل کر چکے ہیں، اتنا عظیم اعزاز وہ پا چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی، ہاں اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تو کسی کی فوتگی پہ، کسی کی شہادت پہ
آنسوؤں کا بہنا، آنکھوں سے آنسو کا نکل آنا، یہ کوئی جرم نہیں ہے، لیکن چیخنا، چلانا، شکوے کرنا، یہ جو ہے یہ ماتم وغیرہ، نوحہ وغیرہ، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ممنوع ہے، یہ درست نہیں۔ یہاں پہ حدیث آخری ہے 1709 خا، اس کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری۔ عن خالد بن الولید، روایت ہے جناب خالد بن ولید سے، وہ کہتے ہیں لقد انقطعت فی یدی یوم مؤتہ 9 اسیاف، میرے ہاتھ میں موتا کے دن، موتا کی لڑائی میں، غزوہ موتا میں 9 تلواریں ٹوٹی۔ غزوہ موتا میں میرے ہاتھ میں کتنی تلواریں ٹوٹی ہیں؟ 9 تلواریں ٹوٹی ہیں۔ فما بقی فی یدی الا صفیحۃ یمانیہ، تو میرے ہاتھ میں نہیں باقی رہا مگر ایک یمانی تلوار، اور وہ بھی صحیح معنوں میں تلوار نہیں ہے، بس وہ میرے ہاتھ میں رہی، ان کے گزارا کرنے کے لیے سمجھے کہ لوہا سا باقی رہ گیا۔ تو یہ ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جہاد، اور یہ مسلمان ہوئے ہیں کب؟ یہ مسلمان ہوئے ہیں بہت بعد میں، اور کئی لوگ ایسے صحابہ کرام کی عزت نہیں کرتے جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ صحابہ کرام جو پہلے مسلمان ہوئے ان کا مقام و مرتبہ زیادہ بلند و بالا ہے، جیسا کہ قرآن کے الفاظ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کا کچھ بھی مقام و مرتبہ نہیں۔ اللہ تو کہتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میں نے سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ صحابہ کرام میں سے دونوں گروہوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، جو پہلے مسلمان ہوئے فتح مکہ سے پہلے اور جو فتح مکہ کے بعد، اور آپ نے کہا کہ سب سے میرا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا جنت کا ہے۔ تو خالد بن ولید اگرچہ لیٹ مسلمان ہوئے ہیں، لیکن جتنا انہوں نے جہاد کیا ہے، جس قدر انہوں نے فتوحات حاصل کی ہیں، جس قدر کفار کو قتل کیا ہے، جتنی کامیابیاں ان کی وجہ سے ملی ہیں، یہ ان کے ایسے کارنامے ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے بہت نام کمایا ہے، اور اللہ کے ہاں انشاءاللہ ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ تو بر خالد بن ولید نے غزوہ موتا میں قیادت خود سنبھالی ہے، اور ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو سیف اللہ بھی قرار دیا تھا۔ کیا قرار دیا تھا؟ یعنی کہ اللہ کی تلوار ہیں یہ۔ تو یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ نے باقاعدہ کہی ہے کہ یہ اللہ کی تلوار ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی یہ احادیث سیکھنے کی، ان پہ عمل پیرا ہونے کی، ان کے مطابق اپنے عقائد بنانے کی توفیق نعمت فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ درس الفصل العاشر سے شروع ہوگا، جس میں فتح مکہ کا اور دیگر امور کا تذکرہ آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔